اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم يكن له كفوا أحد الصلاة والسلام على النبي المحمود العامد والعامد المحمود الواصل إلى ما لا وراء حد محدود النذير المؤيد والبشير المصدق والسيد الممجد أبي القاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوضه ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والمنصوص في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله مولانا ومولى الكونين بالحسنين علي بن أبي طالب لعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومخلب دينهم وأعداء علي وأعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عزاداروں کے درمیان اہل بیت میں شہدائے کربلا کے آ چکے ہیں، ان کی خدمت میں درود کا تحفہ پیش کر دیں۔ نزول فضائل حقیقت لسان اللہ ناطق برائے قرار خالق مخلوق اول مدرجات کی بلندیوں کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے مشہد خداوندی کا وسیلہ دیتے ہوئے ایک اور درود کا تحفہ پیش کریں۔ ارباب کرم، نہ صرف بزرگ بلکہ جو اس میری مجلس میں نوجوان اور بچے بھی تشریف فرما ہے، اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ فروع دین کی پہلی فرع نماز، اور نماز کے سلسلے میں یہ قول معصوم ملا کہ ان قبلت قبل ما سواها وان ردت رد ما سواها، اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، اور اگر نماز رد تو سارے اعمال رد ہو جاتے ہیں۔ تو ہر عقل مند کا یہ فریضہ بنا، ہر عقل مند کا یہ فریضہ بنتا ہے پہلے اس بات پر غور کریں کہ نماز کیسے قبول ہوتی ہے، کیونکہ نماز کی قبولیت پر سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے۔ مگر یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر حضرات صرف یہی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، دیکھو اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو خبر میں پرستش ہے، پوچھا جائے گا۔ نہیں، نماز کے بارے میں تو خبر میں سوال ہی نہیں ہے۔ یہ غیر ضروری آپ بچوں کو ڈرا رہے ہیں یہ کہہ کر کہ نماز میں خبر میں
نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس کے لیے صرف اتنا کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں کہ اگر خبر میں نماز کے بارے میں سوال کیا جاتا تو پھر بیٹے پر باپ کی چھوٹی ہوئی نمازیں پڑھنے کا حکم کیوں آتا؟ تو پتہ چلا کہ خبر میں نماز کا سوال نہیں ہے۔ ہاں، اگر اب آپ جب چاہتے ہیں کہ نماز کے بارے میں خبر کا سوال ہو تو ہم سے سنو، ہم بتائیں گے یقیناً خبر میں جان نماز کا ذکر ہے، نماز کا ذکر نہیں ہے۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد وآل محمد کی بات میں۔ بارہا یہ حدیث سنائی جا چکی ہے کہ جدی امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کیفا یعبد من لم یعرف، تم اس کی عبادت کیسے کرو گے جس کی تمہیں معرفت نہیں۔ اگر نماز کو عبادت سمجھ رہے ہیں تو پہلا یہ فریضہ بنتا ہے کہ معرفت حاصل کریں۔ معرفت حاصل کرنے کے بعد اب مصلی پر آئیں، کیونکہ صرف آپ بالغ تھے، اب عاقل ہو گئے۔ جیسے ہی عارف ہو گئے تو اس پر اطلاق عاقل ہو گیا۔ عاقل کا اطلاق پس اسی پر ہوتا ہے جو عارف ہو۔ عارف کے سلسلے میں برائے معرفت کل خادم نے یہ معروضہ کیا کہ معرفت گھٹانے کو نہیں کہتے، معرفت بڑھانے کو نہیں کہتے، معرفت حد کے قائم کرنے کو نہیں کہتے۔ تو پتہ چلا ان تین چیزوں کو پیش نظر رکھ کر معرفت حاصل کرنا چاہیے۔ گھٹائیں نہیں، بڑھائیں نہیں، حد نہ قائم کریں، حد بھی نہیں۔ جب ایک ایسی منزل مفکر پر آ رہی ہے کہ وہ علی کو اللہ سمجھنے لگ رہا ہے تو امام نے کہا، علی ولی نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ کر تو ہٹ جا، بس۔ یعنی معرفت کا مسافر جب چلا راہ معرفت میں تو ایک منزل عارف پر ایسی آئی کہ امام کو الہ سمجھنے لگا۔ اگر امام میں الہ کے جلوے نہ ہوتے تو سمجھا نہیں جاتا۔ جیسے کہ انسان میں انسانیت ہونی چاہیے، مکان میں مکانیت ہونی چاہیے، شعر میں شعریت ہونی چاہیے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، غور فرمائیں کہ مکان میں مکانیت ہونی چاہیے، شعر میں شعریت ہونی چاہیے، انسان میں انسانیت ہونی ہے۔ صرف انسان نہیں کہا جاتا بلکہ جس میں انسانیت ہے اسی پر اطلاق انسان ہے، جس مکان میں مکانیت ہے اسی کو تو مکان کہتے ہیں، جس شعر میں شعریت ہو اسی کو تو شعر کہتے ہیں۔ بس امام کو اسی کو کہتے ہیں، امام بس اسی کو کہتے ہیں جس میں الوہیت ہو۔ پتہ چلا جب الوہیت کے جلوے امام میں نظر آئے اسی کو تو امام کہتے ہیں۔ اب جس کو آپ امام کہہ رہے ہیں، جس کو آپ وارث انبیاء کہہ رہے ہیں، جس کو اب انشاءاللہ تعالیٰ، ابھی تو یہ میری دوسری تقریر ہے، مدارس کا سلسلہ ہے، جب یہ سب لوگ خاموش ہو جائیں گے، وارث انبیاء پر سب کے تقاریر ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد خادم وارث انبیاء پر ذکر کرے گا کہ میں بتاؤں گا کتاب اور حدیث کی روشنی میں، کتاب سے مراد قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں بتاؤں گا کہ وارث انبیاء کیسے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اتنا سنتے چلیں، جب بات آئی ابھی سامنے کوئی ایک طفل مکتب چھوٹا سا بڑا لڑکا ابھی تقریر کر رہا تھا، میں سنا کہ وہ بھی وارث انبیاء اپنے مولویوں کو کہہ رہے ہیں میاں سنو، وارث انبیاء کہنے والوں نبی کا لازمہ علم ہے، نبی کا لازمہ علم ہے، علم کا لازمہ نبی نہیں ہے، نبی کا لازمہ علم ہے۔ اور آپ کے بعد باب اجتہاد اس وقت کھلتا ہے جب وہ باب علم بند ہو جاتا ہے، تو آپ وارث انبیاء کیسے ہو گئے؟ آپ جو اپنے آپ کو وارث انبیاء کہہ رہے ہیں تو یہ وارث انبیاء باب علم کو بند کر وارث انبیاء نبوت کا لازمہ ہے علم۔
اور نبوت بانٹنے والی بی بی کا نام ہے فاطمہ، علم کی خیرات دینے والے کا نام ہے علی، یعنی ایک علیم علم بانٹتا ہے، ایک علیم علم بانٹتا ہے، اور سخی کی زوجہ، ارے کیا سخاوت ہے، فاطمہ کی نبوتیں بانٹ دیتی ہیں۔ جب یہ دو چیزیں مل جاتے ہیں تو ان پر اطلاق نبی، ارے نبی ہے، یہ علم بھی تو ہو، ارے یہاں وارث انبیاء مجتہد بن بیٹھا ہے، اللہ 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 اللہ، وہ بھی معذور بن بیٹھا ہے، جو عقل کا معذور ہے وہ وارث انبیاء بن بیٹھا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں طبیعت سیر کر دوں گا۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ تو چنانچہ خادم معروضہ کر رہا تو امام، بس امام اسی کو کہتے ہیں جس میں الوہیت کے جوہر ہو، یعنی امام کو دیکھنے کے بعد اللہ کی یاد آئے، اسی کو امام کہتے ہیں۔ غور فرمائے خادم کیا معروضہ کر رہا ہے کہ امام پس اسی کو دوہرا رہا ہے، وقت ضائع کرنے کے لیے نہیں آیا خادم، بلکہ وقت ضائع آپ حضرات کرواتے ہیں، آپ کی خاموشیوں کی وجہ سے مجھے پھر دہرانا پڑ رہا ہے۔ امام پس اسی کو کہتے ہیں، امام کو دیکھنے کے بعد اللہ یاد آئے، امام نہیں بلکہ اللہ یاد آئے، اللہ کی یادیں دلانے والے کو امام کہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھ رہے ہیں امام کو بھول رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے جلوے دیکھ کر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، تو پتہ چلا امام میں اللہ کا جلوہ ہے۔ اگر امام میں اللہ کا جلوہ نہ ہوتا تو امام کو دیکھ کر آپ اللہ کیوں سمجھتے؟ دیکھیں آپ کے سمجھنے سے اللہ ہو رہا ہے تو علی کریں لا، کیونکہ سمجھنے سے اللہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ اس وقت بھی اللہ تھا جب مخلوق نہ تھی، وہ تھا، ہے، رہے گا، کسی کے کہنے سے اللہ نہیں، آپ سمجھ کر اللہ کہنا چاہ رہے ہیں تو علی کریں نہیں، لا الہ، بول دے لا الہ، سمجھنے سے اللہ نہیں ہے، سمجھنے سے اللہ نظر نہیں آتا۔ تو چنانچہ یہاں پر جو امام بن بیٹھے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد آگ کا جوہر اچھے لفظ استعمال کرا، بھڑک نہ جائیں، ان کی خاطر کہہ رہا ہے، آگ، پانی، ہوا، خاک، پتہ چلا ان کو دیکھنے کے بعد آگ کی یادیں ستا رہی ہیں، ہوا اس کی یادیں ستا رہی ہے، پانی، خاک، اللہ اکبر، خاک نظر آ رہا ہے۔ ارے امام خاکی نہیں ہوتا، دیکھیں حضرت آدم کی مٹی کو گوندا گیا ہے، حضرت آدم کی مٹی کو، تو پتہ چلا اول جو خلق ہوئے ہیں حضرت آدم، ان کے لیے مٹی کا لفظ ملا، حضرت آدم کے لیے یہ ملا کہ مٹی کو 40 شبانہ روز گوندا گیا، بیدیا، کعبے میں ید اللہ سننے والوں، ارے کعبے میں آ کر ید اللہ سننے والوں، یہاں پر حضرت آدم کی خلقت کے لیے یہ ملا کہ 40 شبانہ روز ان کی مٹی کو گوندا گیا۔ یہاں پر یدیہ سے مراد ہے قدرت، یعنی قدرت سے گوندا گیا ہے، قدرت سے، قدرت خدا کو نہیں کہتے، قدرت خدا کو نہیں، پتہ چلا خدا قادر ہے، کوئی قدرت ہے، تو بتاؤ مجھے کہ وہ کون تھا جس پر اطلاق قدرت ہوا؟ اس نے 40 شبانہ روز آدم کی مٹی کو گوندا ہے، جس کی وجہ سے حضرت آدم کی خلقت، اور اگر یہ نہ ہوتا تو آدم کی مٹی کو کون گونتا؟ تو مٹی سے پیدا ہونے والے اور ہیں، اسی کی دلیل دی جا رہی ہے۔ حضرت آدم کچھ انوار الہی کو دیکھے، مٹی کے پتلوں کو نہیں دیکھے، انوار الہی کو دیکھے، انوار الہی کو دیکھ کر خدا مند عالم سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے،
کوئی نہیں تھا سوائے اللہ کے، اس لیے حضرت آدم اللہ سے پوچھ رہے ہیں یا اللہ کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی مخلوق ہے؟ تو خداوند عالم نے کہا مخلوق نہیں ہے، خدا نے کہا مخلوق نہیں ہے، طے ہو گیا انوار الہیہ پر اطلاق مخلوق نہیں ہوتا۔ پہلا درس دیا جا رہا ہے، ہر چند کے حضرت آدم دیکھ رہے ہیں، ابن آدم کے سامنے خادم گفتگو کر رہا ہے، ابن آدم سے کہہ رہا ہے کہ حضرت آدم کچھ انوار الہیہ کو دیکھ کر پوچھ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے بھی کوئی مخلوق کو تو نے خلق کیا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے لا میں نے مخلوق کو خلق نہیں کیا، مخلوق نہیں تھی مگر کچھ چیز تھی، اگر نہ ہوتی تو آدم دیکھ کر کیسے پوچھتے؟ یہ انوار الہیہ تھے، ان پر اطلاق مخلوق سمجھے، لنوریہو من آیاتنا، لنوریہو من آیاتنا۔ میں اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی کو دکھانا چاہتا ہوں۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ ابھی تو بات واضح ہے نا، حضرت آدم کے سوال پر کریں لا۔ اب اگر کوئی واقعتاً حضرت آدم کا بیٹا ہے تو انکار نہیں کرے گا، وہ مان لے گا اول مخلوق آدم، ان سے پہلے جو تھے۔ بولا جا رہا ہے مخلوق، بولا اس لیے بولا جا رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ساری کائنات نسوری ہو جائے۔ ساری کائنات کو نسوریت سے بچانے کے لیے کہا جا رہا ہے مخلوق، مگر ان پر اطلاق مخلوق بھی نہیں ہوتا۔ درود کا تحفہ پیش کریں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ نہیں یہ تقسیم ہو کر درود نہ پڑھے، سب باواز بلند پڑھے، انشاءاللہ لطف آئے گا۔ بعد میں بات پیدا ہو رہی ہے، خادم تو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ نماز کے لیے حکم آیا، ان قبلت کو چھوڑ رہا ہے خادم، ان قبلت قبل ما سواہا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا۔ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز رد تو سارے اعمال رد ہے۔ تو پہلے یہ سمجھیں کہ صلاۃ کہتے کس کو ہیں۔ اس سلسلے میں خادم نے کل اپنے نوجوان اور بچوں کو یہ بتایا کہ دیکھیں صلاۃ کے کئی معنی ہیں، صلاۃ کے معنی دعا ہے، صلاۃ کے معنی جھکاؤ ہے، صلاۃ کے معنی آل محمد کی معرفت ہے، صلاۃ کے معنی عبادت الہی ہے، صلاۃ کے معنی آل محمد کو توحید کے ساتھ کمال کے قریب کرنا، کل 4 چیزیں خادم نے پیش کی تھی، یہ 4 چیزیں تھی۔ اب جو حضرات کل سن چکے وہ آج خاموش تھے، اب ان کی خاطر ایک اور بڑھا رہا ہوں کیونکہ علماء خاموش ہیں۔ درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند۔ اللہ اکبر۔ صلاۃ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے نماز کہنے والوں صلاۃ کے معنی سے واقف ہو۔ تو صلاۃ کہتے کس کو ہے؟ صلاۃ ان کی ولایت کو کمال ولایت سے ملانا۔ ان کی ولایت کو، ابھی بھی خاموش ہے، انشاءاللہ تعالی گفتگو کروں گا، میں بھی قسم کھا کر آتا ہوں۔ ان کی ولایت کو کمال ولایت سے ملانا، یہ ہے صلاۃ۔ نماز اب ہم سے کہہ رہے ہیں، نماز اخباری نمازیں پڑھتے ہیں، نماز تو ہم ہی پڑھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ اٹھک بیٹھک کا نام نماز نہیں ہے، فاقہ رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، پیسے خیرات کرنے کا نام زکوٰۃ نہیں ہے، خمس لٹانے کا نام خمس نہیں ہے، نہ حقدار کو خمس پہنچائے تو واجب ادا ہوگا۔ پہلے یہ تلاش کرو حقدار کون ہیں۔ آپ کے آیت اللہ حقدار نہیں ہے، غاصب ہیں۔ غاصبین کو اگر آپ خمس دیں تو واجب باقی ہے، یہ تو پیسے آپ لٹا رہے ہیں،
تو اسی طرح پہلے نماز تو سمجھو چاند کہ نماز کہتے کس کو ہیں؟ صلاۃ صلاۃ صلاۃ، ان کی ولایت کو، ان کی ولایت کو، کمال کے لفظ کو نہ بھولیں، کمال ولایت سے ملانے کو صلاۃ کہتے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، نہ مجھے لطف نہیں آیا، چھیڑ رہے ہیں آپ حضرات۔ سنیں، پہلے یہ بتائیں کہ جس وقت کے رسول خدا کی معراج ہوئی، وہاں پر رسول خدا سے پہلے کون تھا؟ پہلے کون تھا؟ علی تھا۔ خدا بند عالم علی ہی کو دکھایا۔ اب اس میں دو رائے نہیں ہے، مجمع میرا تقسیم تو نہیں ہوا، سب ایک محلے کے، ایک شہر کے، ایک ہی سٹی کے ہیں، تقسیم تو نہیں ہوئے۔ خدا سلامت رکھے، خدا آباد و شاد رکھے۔ تو پتہ چلا کہ سارا مجمع متفقہ علیہ یہ مان چکا ہے، علی کو دکھایا گیا۔ پیغمبر اسلام جس وقت معراج میں پہنچ رہے تھے، اس وقت ایک صدا آئی، خف یا محمد ان ربک یصلی، ٹھہرو تمہارا رب، ہم یہ نماز پہلے پڑھتے ہیں، بعد میں وہ 4 رکعتی نماز ہے۔ اگر یہ نماز پڑھنے کے کوئی قابل ہوا تو 4 رکعت کا حقدار ہوا۔ پہلے یہ نماز سے تو واقف ہو کہ نماز کہتے کس کو ہیں؟ خف، رک جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے رک جاؤ، جبرائیل بھی نہیں ہے۔ یا اللہ، تو پتا چلا یہ پہلا موقع ہے جہاں اللہ خود بات کر رہا ہے۔ علی مولا، کیونکہ جبرائیل سے پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں چل، تو جبرائیل کہہ رہے ہیں لو دنو تو ان ملتن لحترک، تو ایک انگل آگے بڑھ جاؤں تو جل کر خاک ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر جبرائیل لوٹ گئے۔ کون لوٹے؟ قرآن لانے والا، آیتیں لانے والا کون لوٹا؟ حدیث لانے والا لوٹ گیا۔ کہا چلو، کہا نہیں، جل کے خاک ہو جاؤں گا میں نا۔ تو پتہ چلا یہ آواز خدا کو جبرائیل بھی نہیں سنا۔ کیا تھی وہ آواز؟ خف یا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود پڑھو۔ وہ گجراتی وہ جو ایک آئی ہے حرامزادی گجراتی، اس کی نیابت میں مت بیٹھو۔ رسول خدا کا نام سن رہے ہیں، بآواز بلند درود پڑھنا چاہیے۔ میں کل ہی سنا اس کی کیسٹ، کل سنا وہ ایک اسپیچ، وہ ملونہ، لعنتی، بدصورت، بد چلن رسول خدا کی شان میں گستاخی کر رہی ہے۔ سننے والے سن لیے، رسول خدا اجی وہاں اللہ کی بھی شان میں گستاخی ہے۔ وہ صرف رسول خدا کی شان میں نہیں، اللہ اور رسول خدا دونوں کی شان میں گستاخی کری ہے۔ بغیر سنے احتجاج بے معنی ہے۔ اب دیکھ لیے کہ کچھ لوگ احتجاج کر رہے، نمبر نہیں ملیں گے۔ اپنے نمبر کی خاطر احتجاج مت کرو، نمبر کی خاطر احتجاج مت کرو، نمبر کی خاطر کمپلین مت کرو۔ پہلے سنو وہ کیا بول رہی ہے، اس کے بعد احتجاج کرو۔ اور اتفاق ایسا ہوا نمبر کی خاطر احتجاج کرنے کے لیے کچھ امامے پہنچے،
اس سے پہلے ہی ہماری پولیس قدم اٹھا چکی. ہاں آرڈر پاس ہو گیا کہ اریسٹ کرو اس کو، اریسٹ کرو، اریسٹنگ آرڈر بھی نکل گیا. بعد میں اب یہ ہوگا کہ نہیں وہ ہمارے احتجاج پہ ہوا. جی آپ کے احتجاج پہ نہیں، آپ سے پہلے ہو گیا. آپ کے احتجاج سے پہلے اریسٹنگ آرڈر نکل چکا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حق استعمال کریں گے، کیونکہ ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم شیعہ ہیں. ہم شیعہ اس وقت تک نہیں ہوتے جب تک کہ تبرہ نہ پڑے، اور تبرہ بھی عبادت ہے. ہم اپنا حق استعمال کریں گے. احتجاج کرنے سے صرف کام نہیں چلتا، صرف احتجاج کرنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ اس پہ لعنت پڑھنا ہے. یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. لعنت کرنے والوں کے ساتھ اللہ بھی لعنت کرتا ہے. تو پتہ چلا آپ بھی لعنت کریں تاکہ وہ بھی لعنت کرے، وہ بھی لعنت کرے تاکہ ہم بھی لعنت کریں. تو ہم اپنا حق استعمال کریں گے. اتنی لعنت کی تسبیح پڑھیں گے کہ اس کا چہرہ مسخ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی فی زمانہ ہمارے مذہب میں جہاد نہیں ہے، حرام ہے جہاد. مذہب شیعہ کی بات کر رہا ہوں، یعنی اخباریوں کے پاس، اصولیوں کے پاس جہاد ہے. اور جب بیٹھ کر بات کریں گے وہ فوراً کہتے ہیں نہیں نہیں جہاد ہمارے پاس بھی نہیں ہے. آپ کے جد اعلیٰ نے حکم دیا نا، جو آپ کے وارث انبیاء ہیں، وارث انبیاء، انہوں نے بھی اذن جہاد دیا ہے. ہمارے مذہب میں اخباریوں کے پاس نہیں. فی زمانہ جہاد، ہاں جہاد لسانی ہے. جہاد لسانی کیا ہے؟ تبرہ ہے. اتنا تبرہ کریں گے، اتنا تبرہ کریں گے کہ خدا کی قسم ان کے شوہر اس کو دیکھ کر نہیں پہچانیں گے. ہاں بھیا دیکھ کر نہیں پہچانیں گے کہ کون آ گئی. ہاں یہ نوبت کریں گے. کہہ رہی ہے میرے بھائی بن جاؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ. استغفر اللہ. گدھی کا کوئی انسان بھائی نہیں ہو سکتا، سورنی کا کوئی بھائی نہیں ہو سکتا. اب باقی جانوروں کی لسٹ آپ حضرات کے حوالے ہے. میں دو جانور کا، ایک گدھی اور دوسرا سورنی، دو چیزوں کا استعمال کیا. وہ ناجائز اولاد کے لیے، ناجائز، کیونکہ رسول خدا کی شان میں گستاخی کری ہے. خدا کا اس پر عذاب نازل ہو، ایسا عذاب نازل ہو جائے، ایسا عذاب سور سے بدتر صورت اس حرام زادی کی ہو جائے. درود کا تحفہ پیش کرے بابا سے بلا. او چنانچہ رسول خدا جبرائیل سے بول کہہ رہے ہیں چلو، وہ ہٹ گئے. اب آواز آئی خف یار محمد ان رب کا یصلی. دیکھیں تصورات ناگزیر چیز کا نام ہے، تصورات ناگزیر چیز کا نام ہے. اسی کو پیش نظر رکھ کر خدا نے شریعت ہم پر لاگو کی ہے، ہم پر لاگو کی ہے. نماز پڑھ لیں، تصورات کا آنا لازمی ہے. اور اللہ تو تصورات میں آتا نہیں. اللہ تصورات میں آ جائے تو اللہ نہیں، اور تصورات ناگزیر ہے. یہ انسان کی فطرت میں ہے. تصورات انسان کی فطرت میں. جیسے ہی آواز آئی خف یا محمد ان ربک یصلی، تو عقل کل کے تصورات میں ایک جانی پہچانی آواز آئی. تو چنانچہ وہ اللہ سے پوچھنے لگے، کیونکہ وہاں کوئی اور تھا تو نہیں. میں کس سے پوچھے؟ جیسے حضرت آدم اللہ سے پوچھے، کوئی تھا نہیں. کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی مخلوق؟ اسی طرح وہاں پر کوئی مخلوق تو تھی نہیں. ہمیں مخلوق سے پوچھے تو کیسے پہچانے یہ خود اول مخلوق ہے. یہ عقل کل ہے، عقل کل دو نہیں ہے، عقل کل ایک ہے. تو چنانچہ اب سوال کریں تو کس سے سوال کریں؟ ایک مرتبہ محمد عربی نے اللہ سے پوچھا یا اللہ کیا یہ تو بات کر رہا ہے؟ یا اللہ
کیا مجھ سے تو بات کر رہا ہے یا علی؟ کیونکہ آواز جانی، اللہ اکبر، آواز جانی پہچانی ہے۔ ایسی آواز تو میں بار بار سنتا ہوں، آج تنہائی میں سن رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، جانی پہچانی، کیسی آواز ہے؟ جانی پہچانی۔ تو خداوند عالم کرا، ہاں اے محمد، اے محمد میں بات کر رہا ہوں۔ گھبرائے نہیں بھائی، دوسرا جملہ آئے گا، پہلا جملہ تو قبول کریں، پہلا جملہ تو ہاں اے محمد میں بات کر رہا ہوں، ہاں اے محمد میں گفتگو کر رہا ہوں۔ سنو، کروں کیا؟ تم کو علی پسند ہے، تم کو علی پسند ہے، اسی لیے علی کے لہجے میں ہائے 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 ہائے، ارے قرأت قرآن کرنے والوں، قرأت قرآن کرنے والوں، تم لہن دیکھتے ہیں، کس کا لہن اچھا ہے اسی کا لہن اپناتے ہیں۔ ذاکرین بھی یہی کرتے ہیں، جو ذاکر پسند آیا اسی کا انداز، اسی کا اسٹائل سب اپنا لیتے ہیں، اسی کا انداز، اسی کا اسٹائل سب یہ اپنا لیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے حبیب اللہ کیا کروں، تم کو علی زیادہ پسند ہے۔ طے ہو گیا، اس کو غلو نہیں کہتے، جملہ ہے، جملہ ہے، ہمیں اونچا جملہ ہے۔ کھا گئے آپ حضرات، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کو غلو نہیں کہتے، کیونکہ اللہ اللہ ہو کر خالق آواز، خالق آواز، خالق نطق، خالق ساؤنڈ، بات واضح ہو گئی؟ خالق ساؤنڈ، بچوں کے لیے ساؤنڈ، نطق، آواز، وہ چاہتا تو ایک منفرد آواز، اپنی منفرد، تو جواب خدا آیا منفرد آواز ہے۔ آواز میں بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، آواز میں کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ یہ آواز اس کی نہیں ہے، یہ آواز اس کی نہیں، بلکہ یہ آواز میری ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے بآواز بلند۔ بڑے آسانی سے کہہ دیے الصلاۃ معراج، ہاں نماز مومن کی، تو واقعات معراج اگر قبول کرتے ہیں تو اس کی نماز معراج ہے۔ اسی لیے میں معراج کا ذکر کر رہا ہوں کہ نماز کیا ہے، نماز کیا، پہلے نماز کو تو جانو۔ الصلاۃ معراج المنافق نہیں، الصلاۃ معراج المسلم نہیں، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے، مومن کی معراج۔ تو پہلے معراج کے عارف ہو، جب معراج ہی کے عارف نہیں ہے تب آپ کی نماز ہے کیسے نماز ہوگی؟ کیونکہ آپ منکر معراج۔ ارے بڑے واضح لفظوں میں آیا، علی کو دکھا رہا ہے، علی کو دکھا رہا ہے، علی کو دکھا رہا ہے، علی کو دکھا رہا ہے۔ بلایا کون؟ بلا رہا ہے، تو پتہ چلا خود بلاتا ہے، علی کو دکھاتا ہے، اس کو غلو شرک نہیں کہتے۔ اس سے آگے نہیں بڑھانا، گھٹانا بھی نہیں، حد بھی نہیں قائم کرنا۔ اس کا نام ہے معرفت، اس کا نام ہے معرفت۔ اللہ سے آگے کچھ ہے نہیں۔ آواز مل گئی، آواز مل گئی، وجہ اللہ کہا گیا، ید اللہ کہا گیا، لسان، اب رہا کیا باقی؟ نفس اللہ بھی علی ہے، وجہ اللہ بھی علی ہے، روح اللہ بھی علی ہے، آیت اللہ بھی علی ہے، کیا چیز باقی رہی؟ قلب اللہ یہ بھی علی ہے، سب علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، اللہ کے ساتھ ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے۔
اب کیوں بڑھائیں گے ہم؟ بڑھانے کا کچھ موقع دیتا تو بڑھاتے، کچھ موقع نہیں دیا بڑھانے کا، نہیں۔ اب دیکھیں آپ، ہر ایک چاہتا ہے، فطرت انسانی ہے، مجھ سے محبت کرے، مجھ سے محبت کریں، فطرت ہے نا، انسانوں کی فطرت ہے یہ، اللہ کی نہیں، انسانوں کی فطرت ہے، ہر ایک چاہتا ہے مجھ سے محبت کرے۔ اور اگر جو حقیقت ہی کیوں نہ ہو، قبلہ کیا بات ہے، آج چہرہ آپ کا کالا کالا دکھ رہا ہے، فوراً برہم ہو جائیں گے، اگر دیکھا جائے تو حقیقت ہے، تو پتہ چلا فطرت انسانی میں ہے، اگرچہ کہ کالا ہی کیوں نہ ہو، کالا نہ بولے، ہر سن کے وہ بھی ایک رنگ ہے، کالا رنگ ہے، مگر نہیں، یہ فطرت میں ہے۔ اللہ اپنی محبت کا مطالبہ نہیں کیا، نہیں، مجھ سے محبت نہیں، مگر مجھ سے کرنا ہے۔ میرے قریب ہونا ہے تو مجھ سے محبت کرنا۔ خف یا محمد ان ربک یصلی، ٹھہرو اے محمد، تمہارا رب نماز میں ہے، صلی صلاۃ میں ہے۔ خادم کل عرض کر چکا ہے، صلاۃ صرف قیام اور رکوع اور سجود کو نہیں کہتے، نہیں، صلاۃ دعا ہے۔ جب صلاۃ دعا ہے، آپ لیٹے لیٹے دعا کرو، تو پتہ چلا لیٹ کر بھی دعا کر سکتے، اب اس میں تو قیام بھی نہیں رہا۔ یہی نہیں بلکہ نماز کے لیے حکم ہے، اگر تم کھڑے نہیں رہ سکتے بیٹھ کر پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے میں پڑھو۔ او ہو تو پتہ چلا نماز کی بھی حالت بدل رہی ہے آپ کے ساتھ، آپ کے ساتھ نماز کی حالت بدل رہی ہے۔ یہاں قیام واجب، رکوع واجب، سجود واجب، ذکر قیام واجب، ذکر رکوع واجب، ذکر سجدہ واجب، یہ سب واجبات ہیں، مگر یہ خداوند عالم نے دیکھا مکلف کی حالت بدل گئی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، خدا کہہ رہا ہے میں اتنی ہی تکلیف وارد کیا ہوں جتنا کہ وہ مکلف ہے، ٹھہر نہیں سکتا تو بیٹھ جا۔ اسی لیے تو یہاں دیکھ رہے ہیں نا کرسیاں زیادہ ہو گئی، اب مجھے دیکھنا ہے بیڈ کا مارنے والے، وہ بھی آئے گا موقع بیڈ۔ دیکھیں اتنے والد اللہ میرے یہاں نماز پڑھاتے تھے، 23 برس کی خدمت ہے میرے والد اللہ میں، 1-2 برس نہیں، 23 برس نماز پڑھائے والد اللہ۔ اس وقت کوئی لنگڑا نہیں تھا، تو پتہ چلا میرے والد جو پڑھائے لنگڑے نہیں تھے۔ ہائے 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 ہائے، کارپینٹر کا مارکیٹ گرم ہے، کیونکہ اب ان کا مسلح بھی بدل گیا، اب کپڑے کا مسلح نہیں ہے، چٹائی کا نہیں ہے، بلکہ دیکھا جا رہا ہے لکڑی کا یا یہ کہ اسٹیل کا، اوہو مسلح آ گیا۔ بیٹھے بیٹھے اور اتفاق کی بات یہ آنکھ کا آپریشن ہو گیا، ڈاکٹر کہہ دیا کہ جھکنا نہیں، بس ٹھیک ہے نہیں جھکنا ہے، سجدہ اٹھاتے ہیں یہاں رکھ لیتے ہیں، تو نماز ہو گئی، نماز ہو گئی۔ مگر یہ جانو کس کی ایسی نماز ہوتی ہے؟ یقیناً نماز ہوتی ہے مگر عارف کی، منکران علی کی نماز نہیں ہوتی، جو علی کا منکر ہے، کیونکہ نماز کی حقیقت علی، نماز کی حقیقت علی، علی کی ادائیں قیام رکوع سجود۔
کرے بھائی، علی کا رکوع برائے لا الہ، علی کا سجدہ برائے لا الہ، اللہ اکبر، علی کی خاموشی برائے اللہ۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد۔ یا محمد ان ربک یصلی، اصولاً دیکھا جائے تو مجھے پہلے شرائط نماز پڑھنی چاہیے تھی کہ شرائط نماز کیا ہے۔ پہلا سبق اپنے بچوں اور نوجوانوں کو یہ دینا چاہیے تھا کہ پہلا سبق کیا ہے، اس کے جو شرائط ہے وہ خیر انشاءاللہ پڑھیں گے کیونکہ وہ بے چین ہیں، بولے نماز پہ نہیں پڑھتے، نماز پہ نہیں پڑھتے، اب لیجیے آپ کی بے چینی دفع کر رہا ہوں۔ نماز ہم ہی پڑھتے ہیں، نماز ہم ہی پڑھتے ہیں، ہاں ہم جانتے ہیں کہ نماز کہتے کس کو ہے۔ صلاۃ 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 کے معنی سے ناواقف باتیں کر رہے ہیں۔ صلاۃ المومن الموالی عارف بعلی عابد وإن لم يعبد، مومن موالی وہ ہے جو عارف علی ہے، عابد وإن لم يعبد، اگر ہر چند کے وہ عبادت گزار نہیں ہے مگر یہ کہ عابد ہے۔ ہائے 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 ہائے، اب آئندہ سے جملہ ذہن میں سنے، دیکھیں کتنے لوگ بیدار ہیں، کتنے لوگ بیدار جو چوتھے امام کے لیے کہتے ہیں زین العابدین، عابدین کی زینت سجدوں کے سبب نہیں، سجدوں کے سبب نہیں، جب آپ کے ہمارے لیے مل رہا ہے المومن الموالی عارفون بعلی عابدون وإن لم یعبد، مومن موالی وہ ہے جو بظاہر عبادت گزار نظر نہیں آ رہا مگر یہ کہ عابد ہے۔ اب چوتھے امام کے سجدے دیکھ کر عابد نہیں کہنا، ارے ان کے قیام دیکھ کر عابد نہیں کہنا، ان کے رکوع کو دیکھ کر عابد نہیں کہنا، پھر سمجھو کیسے عابد ہے، کیسے عبادت گزار ہے، کیونکہ صلاۃ کے کئی معنی ہیں، صلاۃ کے کئی معنی ہیں کہ آل محمد کو توحید کے ساتھ، توحید کے ساتھ کمال کے قریب کرنا، یہ ہے صلاۃ، اس پر بھی اطلاق عابد ہے۔ نا درود پڑھے، میں پڑھوں گا زین العابدین، سنو آج مجھ سے درود کا تحفہ پیش کرو بآواز بلند۔ دیکھوں کیسے سنیں گے، دیکھوں گا یہ نمازی کیسے سنتے ہیں، آج میں دیکھوں گا یہ نمازی کیسے سنتے ہیں۔ مصلی پر اگر ٹھہر جائیں، مصلی پر اگر ٹھہر جائیں تو اس قیام کو دیکھ کر خدا خوش نہیں ہوتا، اس قیام کو دیکھ کر خوش نہیں، اس رکوع کو دیکھ کر خوش نہیں، اس سجدے کو دیکھ کر خوش نہیں، کیونکہ آپ کے قیام اور رکوع اور سجود کے سبب وہ اللہ نہیں ہے۔ ہاں اگر میں سر جھکاؤں تو اللہ جی نہیں، آپ سر جھکانے سے عابد، آپ کے سر جھکانے سے وہ عابد ہے، بلکہ وہ معبود تھا، معبود ہے، معبود رہے گا۔ آج مجھ سے سننا چوتھے امام کی فضیلت، میں اپنی ذاکری کی حیات میں کبھی نہیں پڑھا تھا، وہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ زین العابدین، زین العابدین، زین العابدین، چوتھے امام کو کہتے ہیں زینت ہے، کس کی؟ عابدین کی، عابدین کی زینت۔ بات ذہن نشین ہو گئی، اب جملہ لینا، اب جملہ لینا، اونچا جملہ ہے، معراج کی بلندیوں کو چھو کر، معراج کی بلندیوں کو چھو کر، ان لفظوں کو کوثر میں غوطہ دے کر آپ حضرات کی بارگاہ تک خادم پہنچا رہا ہے۔ صلاۃ کے معنی ہے عبادت الہی،
صلاۃ کے معنی ہے عبادت الہی، اللہ کی عبادت، ولایت کو بچانا اللہ کا کام تھا۔ اللہ کا کام ہے ولایت کو بچانا۔ کل شیء ہالک الا دینہ، ہر شے کو ہلاک کر دوں گا، میرا دین باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز کو، اللہ کہہ رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز کو ہلاک کر دوں گا، میرا دین باقی رہنے والا ہے۔ میرا دین باقی رہنا، دین کو بچانے کی ذمہ داری میری ہے، میری ہے، میری ہے، میری ہے، میری ہے۔ ایک مرتبہ چوتھے امام نے کہا دین کو میں بچاؤں گا، یہ ہے عبادت الہی، عبادت الہی۔ اب یہاں پر جیسے ہی عابد کا لفظ آیا، کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا ہو گیا رے؟ ارے تم کو کیا ہو گیا ہے رے؟ ارے خدا اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر کر آئے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ لیجئے جس کے سبب عبادت کہی جا رہی ہے، خدا کہہ رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اے مزمل، اے مزمل، جانے والن کا نام اللہ رکھا ہے، اے مزمل قم اللیل الا قلیلا۔ راتوں کو عبادت میں کمی کرو، یا اللہ اسی سے تو زینت ہے، اطلاق عابد ہے۔ خدا جانتا تھا کہ یہ ظاہری عبادتوں کو دیکھ کر عابد 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 کہیں گے، پہلے ہی رسول سے مخاطب ہو کر کہہ دیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، عبادتوں میں کمی کرو۔ خلیل 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 واضح لفظ ہے، چھوڑ کر کم کرو، کم کرو، کم کرو، یہ معرفت نہیں ہے کم کرنے کی۔ یار دیکھو بیدار ہو یار، کوئی جملہ ضائع نہ ہونا تو پتہ نہیں کب کون سا جملہ آ جائے۔ معرفت، معرفت تین، گھٹانا، بڑھانا، حد کا، اس کو معرفت نہیں کرنا۔ یہاں پر خدا کہہ رہا ہے، یہاں خدا کہہ رہا ہے، یہاں خدا کہہ رہا ہے خلیل کم کرو، کم کرو، کم کرو۔ طے ہو گیا نماز سے عبادت نہیں ہے، معرفت نہیں ہے، نماز سے معرفت نہیں ہے، معرفت سے نماز ہے۔ درود کا توبہ پیش کریں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اللہ اکبر۔ عبادت الہی کو صلاۃ کہتے ہیں، آل محمد کی معرفت کو صلاۃ کہتے ہیں۔ تارک الصلاۃ ہم ہیں، اجی ہمارے ہی پاس معرفت کا باپ ہمیشہ کھلا ہوا ہے، آپ کے پاس تو در بند ہو گئے۔ تو اب بولو تارک الصلاۃ کون ہے؟ ہم یا وہ ادھر جانے والے لک والے؟ تارک الصلاۃ ہے، نماز نہیں پڑھتے۔ خف یا محمد ان ربک ربکم نہیں، میں یار جملہ کھا گئے، اگر تھک گیا تو بولنا، ختم کر دوں گا میں، کوئی شوق نہیں ہے، تنہائی میں بہت اچھا ذکر ہوتا ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں غور نہیں فرمائے۔ خف یا محمد ان ربک، یہ کا کی ضمیر کدھر جاتی ہے؟ وہ اسکول کے پڑھے ہوئے جوہلا سے پوچھو، بڑی دعائی دیتے ہیں اسکول کی، کم بختو تم کو پڑھا دوں گا۔
پڑھا دوں گا، کئی بھی بات ہے، مگر جب بات سے بات کچھ پیدا ہو رہی ہے تو کہنا ضروری ہے۔ جو امریکہ میں رہتا ہے وہ کیا عربی بولے گا، فارسی بولے گا، انگریزی، اور اللہ کہنا چاہ رہا ہے کوٹ کوٹ کوٹ، ٹھیک ہے، درست ہے یا نہیں؟ اب اسی طرح امریکہ ہو کہ لندن ہو، یا یہ کہ وہ چائنا ہو کہ روس ہو، ہر ایک کی زبان الگ الگ ہے۔ جیسے ہی سٹی بدلی، لینگویج بدل جاتی ہے، انداز مخاطبت بدل جاتا ہے، اتنا بڑا فرق آ جاتا ہے۔ یہاں کے صاحبان امامہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جس کو عربی آئے وہی عالم ہے، جس کو فارسی آئے وہی عالم ہے۔ اوکے، آل رائٹ، ہم بھی قبول کر رہے ہیں آپ کی بات کو۔ جب آپ کا کلیہ ہے تو پھر ہمارا بھی جواب سنیں، اس پر غور کریں، اگر بات سمجھ میں آ گئی تو آئندہ نہ بھوکیں۔ جی، تو کہتے ہیں جس کو عربی آئی وہی عالم ہوتا ہے، جس کو فارسی آئی وہی عالم ہوتا ہے۔ عربستان کا مہتر، عربستان کا جاروب کش، وہ ہندی میں بات نہیں کرتا، وہ اردو میں بات نہیں کرتا، وہ بھی کرتا ہے تو عربی میں۔ اسی طرح ایران کا سویپر، جھاڑو دینے والا، وہ فارسی میں بات کرتا ہے تو پھر یہاں سے ایک امامہ لے جا کر ان کو پہناؤ، ایک امامہ ان کو پہناؤ۔ اب دوسرا جملہ سنیں انشاءاللہ اور خوش ہوں گے۔ تو بھئی یہ کہاں، یہ بھی عالم دورہ، وہ بھی عالم دورہ، کہا ہے کہ وہ بیت الخلا کے۔ کیوں چھیڑتے یار؟ اخباری ویری جینیس پرسنس کا نام ہے، اخباری ویری جینیس پرسنس کا نام ہے، ہم لوگ ویری جینیس ہیں، ہم بہت جینیس لوگ ہیں ہم۔ آپ غیر ضروری ہم کو چھیڑتے ہیں سننے کے لیے، تو لیجئے سنیے، ہم بھی سنانے کے لیے تو پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے رب نے ہم کو بھی قوت نطق عطا کی ہے، آپ جیسوں کو جواب دینے کے لیے، دشمنان اہل بیت پر تبرہ کرنے کے لیے، دوستداران اہل بیت سے تولا کرنے کے لیے۔ دونوں چیزیں ہم جانتے ہیں، واقف ہے۔ آئندہ بیٹے مت بولو اسکول کوئی چیز کا نام نہیں ہے، کئی اسکول بند ہو گئے، اتفاق سے سرٹیفکیٹ گم گیا، جو اسکول میں پڑھے تھے سرٹیفکیٹ گم گیا، یا اتفاق یہ کہ گھر کو آگ لگ گئی۔ جب گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے جی تو سرٹیفکیٹ چل گئے، پورے سرٹیفکیٹ جل گئے۔ اب کیا کریں گے؟ تو بولے کم از کم ڈپلیکیٹ نکال لیں گے، اوریجنل جل گیا تو اب چلے اسکول کی تلاش میں، اسکول ہی ختم ہو گیا۔ اب بولیے آپ کی تعلیم کہاں گئی؟ کیونکہ اسکول تو ختم ہو گیا۔ اسی لیے کہتے ہیں ایسے اسکول کو تلاش کرو جو ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، جیسے کہ ایک اسکول ہے، اسکول میں پرنسپل ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سرٹیفکیٹس ایشو کرتا ہے، کریکٹ ہے؟ کام ہے ماتحتین کا کہ اس سرٹیفکیٹ تیار کر دینا، سگنیچر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ کی سگنیچر ہوتی ہے، وہ سگنیچر کرتا ہے، یہ ہوتا ہے سرٹیفکیٹ۔ اب سنو آل محمد استاد، یہ ہے علماء، ان کا کام ہے تعلیم دینا۔ یہ جب تعلیم دے دیتے ہیں، اللہ کا کام ہے سرٹیفکیٹ دینا، اللہ کا کام ہے سرٹیفکیٹ دینا۔ معراج میں بلا کر سلمان کو سرٹیفکیٹ دیا، یہ اللہ کا کام ہے سرٹیفکیٹ دینا۔ دیکھیں ہمارا اسکول
درود کا تحفہ پیش کرو محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ زنی اسکول کے زنی بچے، زنی اسکول کے زنی بچے ہم سے چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں۔ یہ چھیڑ چھاڑ بہت باری پڑے گی، ہم اتنے جوابات دیں گے کہ آپ کا خون سوکھ جائے گا، پھر بلڈ چڑھانا پڑے گا، اور پتہ نہیں کس کا بلڈ چڑھے۔ تو جواب آیا دوسروں کا بلڈ چڑھا جس کے سبب ہم فاطم کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں۔ ولایت کے خلاف جو فتویٰ آ رہا ہے اس کا سبب یہی ہے، کسی اور کا خون ہے ان کے جسم میں۔ اگر اپنی ماں کا خون ہوتا، حلالی ماں کا خون ہوتا، تو خدا کی قسم نہ شریعت بدلتے، نہ ولایت کے خلاف فتوے دیتے، نہ عزاداری کے خلاف فتوے دیتے، نہ استادگی علم مبارک کے خلاف فتوے دیتے، نہ خونی ماتم کے خلاف فتوے دیتے۔ ارے یہ فتوے تو وہی دیتا ہے جس کے خون میں فرق ہو۔ درود کا تحفہ پیش کرو محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ خف 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 یا محمد، رک جاؤ، ان رب کا یصلی، رب نماز پڑھ رہا ہے۔ ہاں رب نماز پڑھ رہا ہے۔ کیا ہے رب کی نماز؟ رب کی نماز قیام نہیں ہے، رب کی نماز رکوع نہیں ہے، رب کی نماز سجدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ کدھر سر جھکائے؟ ہائے ہائے ہائے، اگر وہ جھکائے سر ابھی کدھر جھکائے؟ پھر لفظ یصلی کیا یتیم بن کر رہ جائے، لاوارث ہو جائے؟ ارے وارث انبیاء کہنے والوں سنو، پھر یہ کیا ہو؟ ان رب کا یصلی، تمہارا رب، کسی اور کا نہیں، تمہارا رب، نحن ثناء ربنا، تمہارا رب کیا کر رہا ہے؟ صلاۃ، ٹھہر جاؤ، صلاۃ، جو اس صلاۃ سے واقف ہو گیا اب مجازی صلاۃ کا حقدار ہوا۔ اب آؤ مصلی پر، کیونکہ آخر ہوئے۔ کیا ہے؟ ان رب کا یصلی، صلاۃ کے معنی ہے ان کی ولایت کو کمال ولایت سے ملانا۔ تو خداوند عالم حکم ولایت دینے سے پہلے ان کی ولایت کو اپنی ولایت سے ملا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے نماز اسی کو کہتے ہیں۔ تو پتا چلا ولایت ہو تو نماز ہے۔ نہیں، جملہ کھا گئے میرا، اونچا جملہ ہے۔ اب سوچو جس نماز میں ذکر ولایت نہیں ہے تو اس پر اطلاق نماز کیسے ہے؟ اسی لیے کہہ رہے ہیں آپ تارک الصلاۃ ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، آپ تارک الصلاۃ ہیں، کیونکہ نماز تو بس اسی کو کہتے ہیں جو ولایت ہو۔ ولایت علی، ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کیسے ہوئی؟ اللہ کی یصلی کے سبب۔ ٹھہرو، ملا رہا ہوں، جس طرح سے کہ نبوت اور امامت کو ملایا تھا۔ ہائے 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 ہائے، نبوت اور امامت کو میں نے ملایا تھا، اور میں ہی نبوت اور امامت کو الگ کر رہا ہوں۔ معراج میں الگ کروں گا، کیونکہ کسی میں تاب دید نہیں ہے، کسی میں تاب نظر نہیں ہے کہ دیکھ کر سمجھ سکے۔ آؤ نبوت کو الگ کر رہا ہوں، امامت کو الگ کر رہا ہوں۔ نبوت کو بلایا، امامت کو دکھایا، امامت کو دکھایا، پتا چلا امامت کی حقیقت کو اگر دیکھ سکتے ہیں تو معراج میں دیکھ۔ اب پہچانتے ہو؟ تھوڑا لفظیں بدلیں گے،
اب تھوڑا لفظیں بدلیں گے. پہچانتا ہوں میرا باطن ہے. ہائے 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 ہائے. پہچانتا ہوں تیرا ظاہر و باطن ہے. علی علی علی. پہچانتا ہوں تیرا ظاہر اور باطن ہے. پہچانتا ہوں میرا باطن ہے. پہچانتا ہوں میرا باطن ہے. کیونکہ میرا ظاہر نبوت ہے, میرا باطن امامت ہے. درود کا تحفہ پیش کرے بابا سے بلا. اللہ 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 اللہ. 1 گھنٹہ ہو رہا ہے. کتنا ہو گیا؟ 1 گھنٹہ ہو گیا ہے. چلو پھر مصاحب پڑھیں گے. کیوں یہ نہیں کافی ٹائم, کیونکہ مجلس ہے مجھے باب الحوائج کی بارگاہ میں. آئیے مختصر سے وقت میں کوشش کریں گے سقائے حرم کے فضائل پڑھنے کی. کوشش کریں گے, کیونکہ کوشش کیا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ سکا. تو کوشش کروں گا ان کے فضائل بیان کرنے کی, کیونکہ مجھ میں تو اتنی تاب توا نہیں ہے کہ فضائل اللہ اکبر اللہ اکبر. کل کی مجلس میری, میں نے کہا ارے امامت جس کے لیے ٹھہرے, اب ایک جملہ بہت کافی ہے. امامت جس کے لیے ٹھہرے, امامت جس کی تعظیم کرے. سوچو اس کو کہتے ہیں عباس. سب کچھ رکھ کر مانگنا, اللہ یہ ہے عظمت. چلیں جب 1 2 4 حضرات کریں تھوڑی دیر تو ان کی خاطر پڑھ لو. پہلے درود پڑھ لو. بخار آیا نہیں, ایک ٹائم ضائع ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نماز کس کو کہتے ہیں؟ پہلے معرفت پھر عبادت. معرفت عبادت. صلاۃ کو ہی عبادت کہتے ہیں. اور عبادت کی قسمیں کل میں نے پڑھی ہے, مگر یہ کہ اجمال سے پڑھا. انشاءاللہ اس کی تفسیر ہو گئی. عبادت کی قسمیں کتنی ہیں, عبادت کے معنی کیا ہے, عبادت کہتے کس کو ہیں. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں تو جس کی تقلید کرتے ہیں اس کا تصور آئے. اگر اس کا تصور نہ ہے, اس کا نام نہ لے تو نماز. واہ, یہ چوغت البخاری کا نام لے تو نماز. واہ سبحان اللہ. ذرا سوچنے کی بات ہے. ان کا نام لیں گے تو نماز باطل نہیں ہو رہی ہے. علی کا نام لے تو نماز باطل. اب سن بابا, میاں آپ سنو بیٹے, بابو سنو, 70 برس کے بچے سن, 75 برس کے لڑکے سن, 80 برس کے بوڑھے سن, 85 برس کے بوڑھے سن. سن, تیرا نام لے لے زنا, تیرا نام لے لے زنا, علی کا نام لے لے نماز. نعرہ اکبری, نعرہ صلوات. دیکھیں حق ہے, حق ہے, حق ہے, جو کہہ رہا ہوں حق ہے, جو کہہ رہا ہوں حق ہے. اللہ نے یہی تو سمجھایا, اللہ نے یہی تو سمجھایا. اس دن کی خاطر رسول خدا نے کہا حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, کیونکہ میری پشت پر آنے والا ہے. میں تصورات میں آ جاؤں گا, امامت نہیں آئے گی. درود کا تحفہ پیش کرے محمد وآل محمد. اللہ اللہ اللہ. جا ایسا تو نہیں ہے نا, ٹائم تو ضائع نہیں ہو رہا ہے نا, سنی ہوئی باتیں تو نہیں سنا رہا ہوں نا, یہ تو نہیں ہے نا. ہاں اللہ کا شکر ہے.
آئے گی بعض حضرات تھوڑا انداز لے کے بیٹھے ہیں تو پوچھ رہا ہوں، شاید ان کو نماز سے چڑھے. نہیں، یہ نماز سے نہیں چڑھنا ہے، یہ نماز سے وہ نماز ہے. یہ نماز ہے تو وہ نماز ہے، اگر یہ نماز نہیں ہے تو وہ نماز نہیں ہے. نہیں 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 نہیں، ایک چیخ چلا رہا ہے، پکار رہا ہے خالی اللہ اکبر اللہ. ارے خیر میں بتاؤں گا، ارے اللہ اکبر ابھی تو آ رہا ہوں میں بتاؤں گا اللہ اکبر، اور میں بتاؤں گا نہیں بھئی اذان میں علی ولی اللہ کا ہے. ٹھہر بیٹے میں بتاؤں گا. اذان خود علی ولی اللہ ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے اذان میں علی ولی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ خود رسول اللہ سے کہہ رہا ہے اذان کو آواز دو، اذان کو آواز دو. تو چنانچہ پیغمبر اسلام نے کہا ناد اللہ اللہ اذان دے رہا ہے. یا علی مولا یا علی مولا، خوش ہونے والے جواب دے، اللہ اذان دے رہا ہے. ناد علی، یہ اللہ کی اذان ہے. ناد علی. اب صفات بیان کر رہا ہے مظہر العجائب. اب رسول خدا نے کہا وہ اذان نہیں دہراؤں گا، وہ اذان نہیں، وہ اللہ کی اذان ہے. ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا یا زیغم المہیمن، یا ناصر النبی. ہائے 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 ہائے. اسی کو سمجھانے کے لیے پیغمبر اسلام نے کہا یا علی انی محتاج الیکا فی الدنیا والآخرہ. کیونکہ رسول خود کہہ رہے یا زیغم المہیمن یا ناصرن. ایک جملہ کہنے دینا، ایک جملہ. کون آواز دے رہا ہے؟ نبی. کون آواز دے رہا ہے؟ خاتم الانبیاء آواز دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا زیغم المہیمن یا ناصرن نبی. ساری باتوں پہ گفتگو نہیں ہوگی، ایک جملہ کہنا ہے مجھے. امام کس کو کہتے ہیں یہ سمجھانا. امام بس اسی کو کہتے ہیں جو ہمہ وقت نبی پر نگاہ رکھے. الحمدللہ علی والے بیٹھے ہیں، مولائی بیٹھے ہیں، موالی بیٹھے ہیں، حلالی بیٹھے ہیں، تبلائی بیٹھے ہیں، تبرائی بیٹھے ہیں. کسی کے جبی پہ ابھی تو شکر نہیں دیکھا. الحمدللہ سب خوش ہو رہے ہیں، سب خوش ہو رہے ہیں. کیوں کہ پیغمبر اسلام کرے یا زیغم المہیمن. مہیمن کی تعریف پر پڑھو. مہیمن کہتے کس کو ہے؟ صلاۃ صلاۃ کہنے والے، صلاۃ صلاۃ کہہ کر چلانے والے، صلاۃ کے معنوں سے معنی ناشنا نواقف. اسی طرح مہیمن کے معنی و مطالب سے ناشنا. ارے مہیمن کس کو کہتے ہیں؟ مہیمن جو ہمہ وقت نگرانی کرے، نگاہ رکھنے والا. ہمہ وقت سمجھے. حضرت نوح کی کشتی بنی، حضرت نوح کی کشتی بنی کس کی نگرانی میں بنی؟ کس کی نگرانی میں؟ تو پتا چلا ایک کیل بھی، کیل شریعت نہیں، جب کشتی کی بات ہو رہی ہے ایک کیل بھی علی کی نگاہ کے سامنے ٹھوکنا چاہیے. علی جہاں گئے وہاں پر کیل ہٹ جائے، کشتی ڈوب جائے. یہ وارث انبیاء، لنگڑے وارث انبیاء، معذور وارث انبیاء. اب جب جائیں گے زیارتوں کو یہ پڑھیں گے
السلام علیک یا وارث. اب یہ کون ہے ان کے وارث؟ جب ان کی مزاروں پہ جائیں گے، ہمارے اہل بیت کی نہیں، وہاں جا کر پڑھیں گے یا وارث. اللہ کیا کم مخلوق ہیں یار، میں کیا بتاؤں. علماء امتی کامیاب بنی، یہ حدیث سے وارث انبیاء. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کیا فکر ہے میاں آپ کی، بابو بچے یو پی سے یہاں کے کیوں ہم کو پریشان کر رہے ہیں؟ پہلے ہماری حکومت آندھرا والوں سے کر رہی ہے چلے جاؤ. تلنگانہ اسٹیٹ الگ ہو گیا، آندھرا اسٹیٹ الگ ہو گیا. یہاں پر آندھرا کے رہنے والوں کو ملازمت نہیں دی جا رہی ہے تلنگانہ میں، یہ تو یو پی. او ہو کیا ہوا؟ نہیں سمجھے، میں سمجھاؤں گا. جس شہر میں بیل نہیں بکتا، جس شہر میں بیل نہیں بکتا، اس بیل کو دوسرے شہر میں پتا چلا دیوانہ خریدتا ہے. ہم لوگ جینیس ہیں، ہم نہیں، ہم بیلوں کو جانتے ہیں کون کتنا ہے. درود کا تحفہ پیش کرنا بآواز بلند. کہاں تھا بھائی؟ کیا پڑھ رہا تھا؟ کیا آپ بولے؟ کون بولے بھائی پڑھو 2-4 منٹ؟ کہاں چھوڑا تھا یار؟ وہاں سے مربوط کر دوں. وہ ہو گیا، نو کی کشتی بھی ہو گیا. اب کیا تیلے ٹھوکتے بیٹھو؟ وہ بھی ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، سب ہو گیا. ایسے نہیں بھائی، ایسے نہیں سننا. وہ بھی ہو گیا یار. ابھی اور پڑھنا اس پر، انشاءاللہ کل پڑھوں گا. ظاہر باطن پڑھوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، کل پڑھوں گا. بس آج جی نہ دے نہ اذان پڑھ رہا نا. اذان قرآن میں ہے بھائی، قرآن میں ہے. اذان علی کو کہتے ہیں، قرآن ہے. کوئی انکار نہیں کریں گے. اذان کے کتنے جملے ہیں؟ 18. اچھا ٹھیک ہے، اذان خود علی ہے. قبول، اذان خود علی ہے. قرآن میں نا، تفسیر میں ملے گا تو پتا چلا مکمل اللہ اکبر علی ہے. کتاب ساتھ لایا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ پڑھوں گا. وضو تو کر چکے تھے مگر یہ کہ اتنا سارا مجمع نہیں سنا تھا. میں پھر سناؤں گا وضو کیا ہے، پھر پڑھوں گا وضو کی علت کیا ہے. یہ تک نہیں جانتے. یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت خانے کے حوض میں وضو کرنے سے وضو کا آغاز ہو گیا. نہ بابا، ایسا نہیں ہے. حکم خدا سے وضو کا آغاز ہوا. جان کر خاموش رہنا، اس کو کہتے ہیں صبر علم. ہاں، صبر یعنی علم رکھ کر صبر کرنا، یہ کمال ہے. اسی کو حلم بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ حلم کہتے ہیں. تو چنانچہ یہ اس کو آواز دے رہے ہیں، یہ اس کو. ایک مرتبہ اللہ نے کہا بہت اچھا موقع ہے اذان دینے کا. اذان کیا ہے؟ کالنگ ہے نا بھائی، کالنگ نا، بلانا ہے نا، یہی ہے نا بھائی. اذان is the calling only, that's all. 4 بار اللہ اکبر میری ذاکری کا آغاز. اسی وقت میں نے پڑھا تھا کہ اذان میں 4 بار اللہ اکبر ہے. یہ 4 بار کیوں؟ ہر اللہ اکبر کے معنی الگ ہے، ہر چند کے اللہ اکبر وہی ہے مگر معنی بدل رہے ہیں، تفسیر بدل رہی ہے. اب پوچھئے ان سے جو نماز پڑھانے کے بھوکے ہیں،
نماز پڑھانے کا شوق ہے، ان سے پوچھو 4 بار اللہ اکبر کیوں؟ شاید کتاب بھی نہیں ہوگی، وہ کتاب بھی نہیں ہوگی ان کے پاس، پوچھو۔ الحمدللہ وہ آج کل دیکھیے وہ ایسا کمپیوٹر نکلا ہے، وہ سی ڈیز ویڈیز پی ڈیز ہیں، میرے پاس بھی سی ڈی پڑی ہوئی ہے، تقریباً 7000 کتابیں ہیں۔ کتنے؟ 7000 کتابیں، 2 سی ڈیز ہیں میرے پاس۔ کیا کروں؟ یا گھر میں جتنے ہیں وہی پورے مکمل نہیں پڑھ سک رہا ہوں، تب 7000 میرے پاس یہ ہے، میرے پاس یہ ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے، ایک مرد مومن بیٹھے ہیں، گواہی دیں گے آپ کیسٹ دیکھ چکے ہیں جی۔ اب اس کو اگر میں پرنٹ کروا لیا گھر بھر جائے گا، بیٹھیں گے کہاں کتابوں پہ؟ وہ کمپیوٹر یہ بابا، کمپیوٹر بس ایسے ہی ہے جیسے گدھا۔ قرآن گدھا کتابوں کو تو اٹھا سکتا ہے، کتاب میں کیا ہے؟ یہی ہے کمپیوٹر۔ اب وہ کتابیں ہیں اس میں، اب سمجھے گا کون؟ سمجھے گا کون؟ اور ہر ایک سمجھدار اگر ہو جاتا تو اتنے گروپس نہیں بنتے۔ کیوں بنے؟ تو اذان اس کی ہے ناد علیان، کہا وہ اذان نہیں ہوگی۔ رسول خدا نے کہا آج عقل کا استعمال کروں گا، میری عقل حجت ہے۔ ایک جملہ کہنے دو دوستو، ابھی کتابوں میں اگر تلاش کریں گے کتابوں میں نہیں ملے گا، کتابوں میں نہیں ملے گا۔ اگر کتاب میں تلاش کر رہے ہیں، اگر وہ کتاب آپ کے پاس ہے تو دیکھ لینا، وہ کتاب کبھی پتہ دے رہا ہے قادر، وہ کتاب ہے، کتاب عشق ہے، کتاب عشق ہے، وہ کتاب میرے پاس موجود ہے۔ کتاب عشق میں نے یہ دیکھا کہ اللہ کہہ رہا ہے ناد علی، یہ ہے اذان، یہ ہے اذان۔ اب پیغمبر اسلام نے کہا اذان تو ہو چکی ہے، اقامہ ہونا چاہیے۔ یا غمال میں حد میں رہ کر گفتگو کرتا ہوں، اور حدیث میں ہے کہ دیکھو جتنی معرفت ازدی کے اعتبار سے ذکر ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان سے آگے جائیں گے تو کہاں چلے گئے بھائی؟ تو بالکل اللہ کو بھول گئے۔ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی، علی کو اللہ کہنے میں لطف ہی نہیں ہے، لطف ہی نہیں ہے، لطف ہی نہیں ہے، لطف ہی نہیں ہے۔ کبھی اللہ کبھی مولا کہنے میں لطف ہے، کبھی اللہ کبھی مولا، اس میں ہے لطف۔ مطلقاً اب علی کو اللہ بولے نہیں ہے، اب ان کے پاس کوئی ہے ہی نہیں، رہا نہیں، نہیں نہیں نہیں، علی اللہ نہیں ہے۔ ہاں اتنا کہہ سکتا ہوں اگر علی نہیں ہوتے تو اس میں اللہ نہیں ملتا، اس میں اللہ نہیں ملتا۔ تو پتہ چلا علی کی وجہ سے اس میں اللہ ملا، مسمى تھا، ہائے 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 مسمى تھا مگر اسم نہیں ملا۔ اسم اگر ملا ہے تو محمد وال محمد کے طفیل سے ملا ہے۔ درود کا تحفہ پیش کرے محمد وال محمد۔ انشاءاللہ تعالی کل بتاؤں گا شرائط نماز۔ ہاں، اور ایک حدیث آج سن لو، کل پڑھنے والا ہوں جو 12 کی سنی ہوئی ہے۔ من اقام ولایتی فقط اقامت صلاۃ، سب کو یاد ہے۔ من اقام ولایتی فقط اقامت صلاۃ، جس نے ولایت کو قائم کیا اس نے نماز کو قائم کیا۔ حدیث ایک تو بالکل سنی ہوئی ہے، مگر یہ کہ ایک دوسری حدیث اور ایک ملی، درود کا تحفہ من اقام الصلاۃ، من اقام الصلاۃ، اقامہ ولایتی، جس نے نماز کو قائم کیا گویا اس نے ولایت کو قائم کیا۔
نماز تو ہم ہی پڑھتے ہیں اور ہم ہی کو پڑھنا چاہیے. آپ غیر ضروری کے اٹھ بیٹھ کر ایک پنشمنٹ کو آپ نماز سمجھ لیں. نہیں، پنشمنٹ نماز ہے. یہ پنشمنٹ کو نماز نہیں کہتے. میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، یاد رکھو، اگر حسین ولایت کو نہ بچاتے تو صفِ ہستی سے نماز ختم ہو جاتی. یہ کہتے ہیں کربلا کی جنگ نماز کی جنگ تھی. نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، شیاطین پہ لعنت. کل کیا ہے، کیا ہے، ابھی تک اچھے نہیں ہوئے. واہ، کل دعا کی ابھی اچھے نہیں ہوئے. مومنہ ہے نہیں ہے. معراج فاطمہ بنت سید حسن سخت علید ہے. چلے وسیلہ دے دیں فضائل مولائے کائنات کا، اس ذکر کی عظمتوں کا واسطہ کہ بار الہ معراج فاطمہ بنت سید حسن کو صحت کامل اور عاجل عطا فرمائے. ایک اور ایک اعلان ہے، 3 محرم. اچھا، علاوہ بی بی، کل یہاں کی مجلس کے بعد انشاءاللہ تعالی علاوہ بی بی میں مجلس ہے جی. اچھا، کل 1 بجے، وہ ٹھیک 1 بجے ہے، یعنی 1 سے مراد 1 ہی ہے. ہاں، 1:01 بھی شاید مانی ہوتے ہیں، وقت کی پابندی ہوتی ہے. یہ نزد علی نگر کالونی امجد صاحب باری صاحب آبازہ سے شرکت کی درخواست کرتے ہیں. شرکت فرمائیں، انشاءاللہ تعالی خادم ذکر کی سعادت حاصل کرے گا. اب اس مجلس کے فوری بعد بارگاہ سقائے حرم باب الحوائج حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام میں انجمن یسرب آپ حضرات سے شرکت کی درخواست کرتی ہے. انشاءاللہ تعالی خادم ذکر کی سعادت حاصل کرے گا. میرے عزاداروں، خادم یہ معروضہ کر رہا تھا کہ کربلا کی جنگ نماز کی جنگ نہیں تھی، ولایت کی جنگ تھی. جو نماز کو چھوڑ دے وہ فقیہ ہو جائے. جو حضرات ابھی تھوڑا گمسم ہیں ان کے لیے ارچن کے کئی ہاتھ بلند ہو گئے، کئی حضرات قبول کر لیے. بڑا اونچا جملہ میں نے پیش کیا. حسین نہیں، لفظ بدل رہا ہوں، ولایت کہہ رہی ہے، ولایت کہہ رہی ہے فقیہ سے نماز پڑھو، تو فقیہ کہہ رہا ہے، تو فقیہ کہہ رہا ہے. اب یہ نماز یا نہیں، یہ نماز یا نہیں، آپ کے جد کے ساتھ پڑھ لیں گے. حسین نے کہا تو ہے رجل فقیہ، تو ہے رجل فقیہ، کیونکہ تو جانتا ہے کہ ولایت کیا ہے اور نماز کیا ہے. ولایت کو بچانا واجب ہے. یاد رکھو، عزاداری نصرت حسین ہے. نصرت حسین کو چھوڑ کر مسلوں پہ مت بھاگو. کیا جملہ ہے، کیا جملہ میں نے پیش کیا. نصرت حسین کو چھوڑ کر مسلح پر مت بھاگو، مسلح پر مت ٹھہرو. یہ نصرت ہے. گریہ نصرت ہے. صرف زبان سے لبیک یا حسین مت بولو. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. کم از کم ذہن میں یہ بات پیش نظر رکھ کر لبیک یا حسین کہو کہ شب عاشور حسین چراغ گل کیے، چراغ گل کر کے کہہ رہے ہیں دیکھو جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، مگر سنو اتنی دور چلے جانا کہ میری صدائے نصرت تمہارے کانوں تک نہ پہنچنے پائے.
اگر میری صدائے نصرت تم تک پہنچ جائے تو نصرت واجب ہو جائے، نصرت واجب ہو جائے۔ دیکھنے میں آیا کہ حسین جیسے ہی چراغ گل کیے جانے والے چلے گئے، ہر چند کے وہ بھی پیاسے تھے، وہ بھی بھوکے تھے، مگر یہ کہ عصر تنگ کے ہنگام تک نہیں لے سکے، حسین کے مکمل ناصر نہیں بن سکے۔ گریہ کرنا حسین پر نصرت ہے۔ کیا ہے یہ؟ نصرت ہے۔ مجلس ہو رہی ہے، ذکر کو روک کر اذان سن رہے ہو، نہیں جانتے ذکر کو روکنے کے لیے اذان دی گئی تھی۔ دربار شام میں ذکر سید سجاد کو روکنے کی خاطر اذان دی گئی تھی۔ اب اگر کہیں مجلس ہو رہی ہے اور کوئی شیعہ کہہ کر اذان دے رہا ہے تو یہ سمجھنا کہ یہ شامی ہے، ذکر کو روکنے کے لیے اذان دے رہا ہے۔ ارے کم از کم ایام اذان میں لاؤڈ اسپیکر بند کر لو، کم از کم ایام اذان میں لاؤڈ اسپیکر بند کر لو، اذان میں لاؤڈ اسپیکر مت دو، اذان لاؤڈ اسپیکر میں جو دے رہے ہیں مت دو، کیونکہ جا بجا غریب الوطن کا ماتم ہو رہا ہے، صف عزا بچھی ہوئی ہے، فرش عزا پر فاطمہ آ رہی ہے، فاطمہ کا احترام کرو۔ اللہ اکبر۔ عزاداروں پتہ نہیں اور کتنے ابھی قافلے جانے والے ہیں، ابھی اور کتنے قافلے جانے والے ہیں، کئی ایک تو پہنچ گئے، کربلا پہنچ گئے۔ جس کی آوازیں بلند ہو گئی وہ بھی جائیں، جس کے دل غمگین ہو گئے وہ بھی چلے جائیں، جس کے دل غمگین ہوئے بار الہ اس فرش عزا کا واسطہ ان کو غریب الوطن کی زیارت نصیب فرما۔ بار الہ ایک غریب شام میں آرام کر رہی ہے، سکینہ تنہا ہے، جزاک اللہ سکینہ کی بھی زیارت سے مشرف کر۔ اللہ آج بھی زینب مصیبت میں ہے، آج بھی زینب مصیبت میں ہے۔ زینب کی مصیبت بیان کروں، کیا ہے زینب کی مصیبت؟ زینب کی یہ مصیبت ہے قید خانے میں سکینہ ہے، دمشق میں زینب ہے۔ آئے زینب کے قریب سکینہ ہوتی، کیا ہے زمین کربلا، کیونکہ تمہارا حسین آج کربلا پہنچ گیا۔ اللہ اللہ، رسول خدا کا سفر ہو رہا ہے۔ ایک منزل ایسی آئی کہ رسول خدا بیٹھ گئے، گریہ کرنے لگے، آنسو بہا رہے۔ مرتبہ صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ گریہ کا سبب کیا؟ میں اس زمین پر بیٹھا ہوں، یہ وہ زمین ہے، اس سرزمین پر بیٹھا ہوں جہاں میرا نواسا رونا بدعت ہے۔ واقع کربلا سے پہلے رسول خدا زمین کربلا پر بیٹھ کر گریہ کر رہے، سارے واقعات بیان کیے۔ ایک روایت میں نے پڑھی ہے، امیر کائنات امیر المومنین جب اسی سرزمین پر پہنچے ہیں، فرات کے کنارے بیٹھ گئے، امیر کائنات فرات کے کنارے بیٹھ گئے۔ اشجع بہادر
علی گریہ کرنے لگا. مولا کائنات سے پوچھا مولا رونے کا سبب کیا ہے؟ یہاں فرات کے کنارے بیٹھ کر آپ رو رہے ہیں. ہاں یہی زمین ہے، میرا بیٹا بھوکا ہو پیاسا چاہیے. اللہ اکبر. ہائے پنجتن کا خاتمہ اسی زمین پر ہو رہا ہے. اس کے بعد کا جملہ سنو. امیر کائنات مسائل بیان کرتے کرتے ایک منزل پر کہہ رہے ہیں ہائے یہی وہ مقام ہے کہ جہاں سے بڑے نہیں بچے بھی شہید کیے جائیں. اللہ اکبر. جو ظاہرین کے آمد سفر ہو چکے ہیں، جو پہلی بار جا رہے ہیں، ان سے کہوں گا کہ دیکھو اب تم اس سرزمین پر پہنچ رہے ہو کہ جس کی خاک کو خاک شفا کہتے ہیں. وقت میں گنجائش نہیں ہے ورنہ میں خاک شفا کے فضائل بیان کرتا. خاک شفا کے فضائل بیان کرتا کیا ہے، اس خاک کی عظمت، اس کی منزلت کیا ہے. دیکھیں یہ یہاں پر وہاں وہ پتہ نہیں کربلا ہی کی خاک ہے یا پتہ نہیں کیا ہے، سجدے جو رکھے ہوئے ہیں. سجدے یہاں پر نماز ہوتی ہے. یقیناً کوئی نماز پڑھاتا ہے، جب نماز پڑھاتا ہے تو عارف کو نماز پڑھانا چاہیے. کم از کم اس پڑھانے والے ملا کو یہ کہنا چاہیے کہ خاک شفا کو کھلا نہیں رکھتے. خاک شفا کو کھلا نہیں رکھتے، منع ہے. خاک شفا کھلے نہیں رکھنا چاہیے. بس کئی واقعات ہیں. امام نے ایک مرد مومن سے پوچھا کہ بتا یہ خاک کو لے کر تو کیا کرے گا؟ تو اس نے کہا مولا یہ خاک اٹھاؤں گا اور اپنے لباس میں چھپا لوں گا. ہاں پھر بتا. تو کہا خاک کو اٹھاؤں گا اور لباس میں چھپا لوں گا. ہاں خاک کو کھلا نہیں رکھنا کیونکہ جن اور شیاطین اس کے اثر کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اس کو کھلا مت رکھو. اور یاد رکھو اگر کوئی خاک شفا کا عارف ہو کر چنے کے دانے کے برابر اگر خاک کو کھا لے، مگر اس کے لیے شرط ہے پہلے کوئی دوا کا استعمال نہ کرے. خاک شفا ہی دوا چنے کے دانے کے برابر اٹھائیں. اور جن سے اگر محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، امام کہنے ہیں سورہ انا انزلنا کی تلاوت کر کر دم کر دو تو جن سے خاک شفا محفوظ ہو جائے گی. اور چنے کے دانے کے برابر جو دعا بتائی گئی ہے وہ دعا پڑھو اور کھا لو، کیونکہ یہ مرض کے لیے بھی شفا ہے، خوف کے لیے بھی شفا ہے. امان ملتا ہے خاک شفا سے. یہاں تک حدیث میں آیا کہ اگر کسی سے خوف ہے، کسی سے ملنے جا رہے ہیں اور ظالم بادشاہ ہے، خوف ہے، تو تھوڑی سی خاک شفا اپنے ساتھ لے جاؤ تو خوف ختم ہو جائے گا. تو یہ ہے اثر خاک شفا کا. اب ایک اثر سنو خاک شفا کا، بس ہم پڑھ دیتے ہیں حسین والد کربلا ہوئے. یقیناً عزاداروں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے، ان کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں. ہاں ہونا چاہیے کیونکہ چھٹے امام کے سامنے مصائب نہیں بیان کیے جاتے تھے. ان کو میں ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں. چھٹے امام کے سامنے واقعات کربلا نہیں بیان کرتے. اگر چھٹے امام کے سامنے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے اگر نام حسین کوئی لے لیتا سارا دن گریا کرتے.
کسی مقام کے خاک کو، اب سوچے کل ارضٍ کربلا کہنے والے سوچے، کسی مقام کی خاک کو کھانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ ہاں کربلا کی خاک شفا ہے، مگر اس کو چنے کے دانے کے برابر کھا لو، کیسی شفا ہے؟ ایک واقعہ ذہن میں آیا انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے بعد چند جملے اور آپ حضرات کے لیے دعائے خیر کرے خادم۔ کیسی شفا ہے؟ ایک میت سرزمین کربلا میں داخل ہونا چاہتی تھی، خدام کو بشارہ ہوا کہ جاؤ، ایک میت سرزمین کربلا میں داخل ہو رہی ہے، اس کو روک دو، داخل ہونے مت دو۔ روک دیا گیا، خدام چلا اور میت کو روک دیا، اس کے عزیز و اقارب جنازے کو وہیں رکھ دیا، تابوت رکھ دیا، تابوت رکھ کر اب یہی سوچ رہے تھے، ہائے اب کہاں دفن کریں، کس مقام پر دفن کریں، کیونکہ مومن یہ چاہتا ہے یا جوار حسین ملے یا جوار علی ملے، وادی السلام میں دفن ہونا چاہتے ہیں یا یہ کہ سرزمین کربلا پر دفن ہونا چاہتے ہیں، میں رکھ دی۔ کچھ وقت گزرا، پھر بشارہ ہوا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ اس جنازے کو کربلا میں داخل۔ پریشان ہوا خدام، پہلا حکم تھا کہ وہ جنازہ اس زمین پر نہ آنے پائے، اب یہ حکم ہو رہا ہے اجازت دی جائے کہ وہ داخل ہو جائے۔ کہ مولا یہ کرم نوازیہ کا؟ ہاں جب اس کا جنازہ پڑا ہوا تھا، مزار کے زائرین ادھر سے گزر رہے تھے، حسین کی زیارت کر گزر رہے تھے، ان کے قدموں کی دھول جنازے پہ پڑ گئی، سمجھے خاک شفا، یعنی اس کی بخشائش ہو گئی۔ خاک پڑنے سے، یہ ایسی زمین ہے جس کو کرب بلا کہتے ہیں، یہاں پر بلا ہی بلا ہے، اسی لیے اس کا نام ہو گیا کرب و بلا۔ ایک نام ہے نینوا تو اس کا دوسرا نام ہے کرب بلا۔ حسین مظلوم کربلا جب اس زمین پر پہنچے، گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے، ایک قدم آگے نہیں بڑھ رہا ہے، 6 گھوڑے تبدیل کیے، ایک مرتبہ حسین اس زمین پر اترے، خاک کو اٹھائے، سنا کہا بس یہ ہماری آخری منزل ہے، اب حسین یہاں سے کہیں جانے والا نہیں ہے۔ اے حسین کے زہرو، جب تم کرب بلا جانا، جو حضرات کے اس سال کربلا نہیں جا سکے، ان کی طرف سے سلام کرنا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آزاداران مظلوم کربلا، ایک مرتبہ حسین نے کہا فرات کے کنارے خیمے لگا دیے جائے، فرات کے کنارے خیمے لگ گئے، بیویاں خیموں میں داخل ہوئی، کیا دیکھا گیا کہ یزیدی لشکر آ رہا، یزیدی لشکر آیا، عمر ابن سعد آ کر حسین سے مکالمہ کیا، کچھ گفتگو کیا، کہنا یہ فرات کے کنارے خیمے نہ رہنے پائے، عباس کو جلال آ گیا، عاشور سے پہلے، 10 محرم سے پہلے عباس
ان سب کو فنا کر دیتے۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا عباس کو جلال آیا، عباس کے جلال کو کیسے روکو؟ علی اکبر کو قریب بلایا، علی اکبر کو قریب بلا کر کہا علی اکبر جاؤ تمہاری پھوپھی سے کہہ دو کہ عباس کو جلال آ گیا۔ جنگ کی پہل ہم سے نہ ہونے پائے، جنگ کی پہل اب عباس کا جلال کون روکے؟ عباس کا جلال کون روکے؟ علی اکبر گئے، جا کر اپنی پھوپھی سے کہا پھوپھی اماں بابا نے کہا ہے، بابا نے کہا ہے کہ چچا کو جلال آ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزاداران مظلوم کربلا زینب نے عباس کو طلب کیا، صبر کی تلقین کی، فرات کے کنارے سے خیمے اٹھائے گئے۔ ایک جملہ سنو اور اب آزاد کی زحمت کو تمام کروں۔ عزاداران مظلوم کربلا حسین عباس سے کہہ رہے ہیں عباس جاؤ جاؤ یہاں کے مالک کو بلاؤ، زمینداروں کو بلاؤ، زمینداروں کو بلاؤ۔ تو چنانچہ عباس گئے، زمینداروں کو بلائے۔ جب زمیندار آئے تو حسین نے کہا یہ زمین ہم کو فروخت کر دو، یہ زمین ہم کو فروخت، یہاں ہم بستی بسانا چاہتے ہیں، یہاں ہم بستی بسانا۔ کیسی بستی بسی؟ کیسی بستی؟ عزاداروں کیا مذاہب پڑھو، کیا کہہ رہے ہیں حسین ہم یہاں پر بستی بسانا چاہ رہے، کس کے نام کی بستی؟ ہائے ہائے۔ اسی لیے خادم بارہا یہی کہتا ہے جب مصائب علی اکبر پڑھتا ہوں تو ایک جملہ ضرور کہتا ہوں کہ صرف لیلا کی تمنا نہیں تھی کہ علی اکبر کی شادی کرے، لیلا کی تمنا نہیں تھی علی اکبر کی شادی کرے، بلکہ حسین کی بھی خواہش تھی کہ علی اکبر کی۔ یہی سبب ہے کہ حسین کہہ رہے ہیں اس بستی کو میں بسانا چاہتا ہوں علی اکبر کے نام سے، علی اکبر کے نام سے۔ تو حسین مظلوم کربلا ان زمینداروں سے زمین کو لے کر، بڑا عجیب و غریب جملہ ہے، عزادار تشریف فرما ہے، اس میں کئی زائرین بیٹھے ہوں گے، زائرین بھی تشریف فرما ہے۔ سنو عزاداروں کہ حسین کیا کہتے ہیں، دیکھو یہ زمین میں خرید رہا ہوں، مگر یہ کہ میری خواہش ہے کہ جب میرا کوئی زائر آئے کہ میری مرخت کا پتہ بتانا، میری مرکت کا بڑو صاحب، آوازیں رک گئی، بڑو صاحب۔ عزاداروں اس کے بعد حسین کیا کہہ رہے؟ حسین کہہ رہے دیکھو جب میرا ظاہر ہے اس کی مہمانداری کرنا، اس کی مہمانداری 3 شبانہ روز اس کی مہمانداری کرنا۔ اللہ اللہ، ارے حسین کی کیسی مہمانداری ہوئی؟ حسین تمہارا کتنا خیال جب میرا ظاہر آئے؟ حسین کی مہمانداری ہوئی اور حسین تمہارا خیال رکھ کر کہہ رہے ہیں دیکھو میرا ظاہر ہے تو ان کی مہمانداری کرنا۔ یہی سبب ہے حسین کے وہ کلمات کا اثر آج تک ہے۔ عراقی جب ظاہرین کو دیکھتے ہیں حاجی حاجی کہہ کر ان کا احترام کرتے، کیونکہ حسین کی وصیت ہے۔ حسین کہہ رہے ہیں ظاہر کا احترام کرنا۔ عزاداروں حسین کے ساتھ کیسی مہمانداری ہوئی؟ آئے ایک دن میں حسین کا مہمانداری ہو رہی ہے، ایک دن میں حسین کا، یا یہ کہوں ایک دن میں فاطمہ کا برادر، اللہ اللہ اللہ، ایک جملہ سن لو انشاءاللہ آوازات اور پرسہ دیں گے۔ ایک جملہ
کیا کہا؟ ایک دن میں فاطمہ کا بھرا کر لٹ گیا، لٹ گیا۔ کیسے لٹا؟ علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگی، قاسم کا لاشا پامال ہوا، قاسم کا لاشا پامال ہوا، عباس کے شانے جدا ہوئے، اونو محمد، اونو محمد اپنے امو جان کے ہاتھوں پر دم توڑ دی، علی اصغر آئے حسین کے ہاتھوں پر منقلی، لٹ گیا، لٹ گیا، لٹ گیا۔ فاطمہ کا چمن لٹ رہا ہے، کیسے چمن لٹ رہا ہے؟ اب کوئی نہیں رہا، تمہارا حسین تنہا ہو گیا۔ کیسے لٹا؟ کہیں سے تیر ہے، کہیں سے تلوار ہے، کہیں سے نیز ہے۔ اللہ اللہ، آخری جملہ، آخری جملہ، کیسے لٹا فاطمہ کا بھرا گھر؟ ہائے ہائے، کسی کا گھر لٹ جاتا ہے، گھر لٹ جاتا ہے تو یہ دیکھنے میں آتا ہے نا کہ مال و اسباب لوٹتے ہیں، مال و اسباب۔ یہاں حسین کے گلے پر خنجر چلا، حسین کے گلے پر خنجر، کیسے لٹا فاطمہ کا بھرا گھر؟ خیموں کو آگ لگا دی گئی، خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ ارے آزادارو، خیموں کو آگ لگا کر یہ اشقیاء خاموش ہو جاتے؟ نہ نہ، فاطمہ کا بھرا گھر لٹ رہا ہے، فاطمہ کا چمن لٹ رہا ہے۔ کیسے چمن لٹ رہا ہے؟ زینب کی رضا چھینی جا رہی ہے، ام کلثوم کی رضا چھینی جا رہی ہے، سکینہ کی رضا چھینی جا رہی ہے۔ یہی نہیں، زینب کو تازیانے مارے جا رہے ہیں، ام کلثوم کو تازیانے مارے، آج سکینہ کو تماچے